الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آواز صاف ہے؟ صحیح آواز؟ یہ مذہب اسلام کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام تاریخ قمری کے حساب سے، جس کو چاند کی تاریخ یا عربی کی تاریخ یا اردو کی تاریخ ہم لوگ بولتے ہیں، اس کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ اور جو آخری مہینہ تھا وہ ذوالحجہ کا تھا، جس میں لوگوں نے حج کیا۔ تو حج ایک بہت بڑا عمل ہوا، اس میں لوگ توبہ کر کے آئے ہیں گناہوں سے۔ حج تو توبہ کا نام ہے نا، کہ حج کر کے آدمی ایسا آتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، اتنا معصوم ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد۔ تو ایک بہت بڑا عمل کر کے جب آ گیا ذوالحجہ کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا مہینہ دیا ہے محرم کا، اس مہینے کی عزت بہت زیادہ بڑھائی۔ یعنی 4 جو اہم مہینے ہیں جس کو اشہر حرم کہتے ہیں، اس میں سے ایک محرم بھی۔ تو اس محرم کے مہینے کی عزت اللہ نے بہت بڑھا رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے بارے میں کہ جس نے یوم عاشوراء کا یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ جس نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہمیشہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ رکھتے تھے۔ تو جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا کہ یہودی بھی رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، یہودیوں سے پوچھا گیا کہ بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے یہ بتایا، یہودی حضرات نے یہ بتایا کہ فرعون سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نجات ملی فرعون سے، یعنی فرعون جو اس دریا میں غرق ہوا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ بھئی انبیاء کرام بھائی ہوتے ہیں آپس میں، لیکن اتنا بڑا کام ہوا ہے، اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو ان سے مشابہت ہو جائے گی، یہودی بھی یہ کرتے ہیں ہم بھی یہ کریں گے تو ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، اگلے سال میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کا تو رکھوں گا، کہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے کہ تم ایک رکھتے ہو تو ہم 2 رکھیں گے جی۔ تو علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا کہ کوئی روزہ رکھنا چاہے، نفل روزہ ہے، کوئی اگر چاہے رکھنا اور اس ثواب کی امید میں اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی امید میں، تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھے، 10 کا بھی رکھے، اور اگر 9 کا بھول گیا تو 10 کا رکھ لے اور 11 کا رکھ لے، اور 9 کا بھی نہ رکھ سکا، 11 کا بھی نہ رکھ سکا تو 10 کا بھی رکھ لے۔ 10 کا روزہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ بیٹھ جاؤ نا، کیونکہ 10ویں محرم کا روزہ بھی ہمارے نبی نے تو رکھا ہے نا مستقل۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ اگر ہم نے
کوئی روزہ ملایا نہیں تو یہ روزہ رکھنا گناہ ہے، ایسا غلط بات ہے۔ اب رکھو روزہ، گناہ نہیں ہے، وہ 10ویں تاریخ کا روزہ آپ رکھ لیں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک ملا کے رکھے، اور نہ رکھ سکو تو کم سے کم ایک رکھ لو۔ تو یہ محرم کی بڑی عزت شروع سے ہی، آپ کو میں نے پچھلے جمعے کو محرم کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی تھی۔ بہرحال تو یہ مہینہ جو مشہور ہے اسلام کے اندر مسلمانوں میں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ محرم منانے جا رہے ہیں، ابھی محرم کا عید ہے جو منانے جا رہے ہیں، میرے محرم منانے جا رہے ہیں، عید تھوڑی ہے جو عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ محرم منانے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے لوگ بقرعید میں جاتے ہیں تو محرم کر کے آتے ہیں، ابھی 1-1.5-2 مہینہ وہ پورے کام کا ستیہ ناش ہوا، ساری بھیڑ گھٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی آنے لگتا ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ لوگ کم ہیں، استعمال کم ہو رہا ہے تو اور لوگوں کا پانی بھی آنے لگتا ہے۔ تو 1.5-2 مہینہ اب وہ جا کے محرم مناتے کیسے ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محرم کی عظمت بتائی، وہ ساری عظمتیں بھول کر اس کو ایک تاریخ یاد ہے، 10ویں تاریخ، اور اس 10ویں تاریخ کو کیا ہوا تھا کہ 80% مسلمان کو صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ وہ جو بھانگ پی پی کے ناچتے ہیں نا، بھانگ پی پی کے ناچ رہے بھانگ کھا کھا کے محرم کو، وہ وہی اسلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سنیے گا، درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ یا اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ یا اللہ، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا، آپ کو بڑی محبت، یہاں تک کہ نماز آپ پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر نیچے کھیلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں فرماتے تھے، کوئی بات نہیں، اتنی محبت۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں گردن پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، آپ کو اوپر بیٹھ جاتے تھے بچپن میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے حضرت حسین، اور آپ تو حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے، آؤ بیٹی فاطمہ تم یہاں بیٹھو۔ کہ اس زمانے میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے، زندہ اس کو گڈھا کھود کے گاڑ دیتے تھے اور لڑکیوں کو چھپاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اعلان کیا، جہاں لوگ بیٹیوں کو چھپا رہے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا کہ میری جو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا فاطمہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی لوگوں کے سردار ہے، جنت میں جو جوان ہے اس کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جنت میں کوئی بوڑھا بھی ہوگا کیا؟ جب جنت میں اس کا مطلب سب کے سردار ہے، تو اس سردار کی شہادت اس 10ویں محرم 7 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو بڑا دکھ اس کا، بالکل دکھ ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی نسل سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں آپ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں بھی کوئی حصہ نہیں۔ آپ کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ جو ہمارے نبی کے نسل سے خاندان سے محبت نہیں کرتے وہ کیا اسلام سے اور اللہ سے محبت کریں گے؟ تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان سے محبت کرنی چاہیے، یہ الگ بات ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور دنیا سے جب وہ جا رہے ہیں تو اس کا دکھ ہمیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا جائے، وہ شہید ہو جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کی موت آ جائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ یہ تو اتنے جس سے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی،
ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کا دکھ تو ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دکھ جو ہو رہا ہے، اس دکھ کو ہم اس کو ویکت کیسے کرنا چاہیے، اس کو کیسے منانا چاہیے؟ کیا دکھ منائیں گے؟ کیا سوگ منائیں گے؟ کیا واویلا کھڑا کریں گے، بوال مچائیں گے؟ ہم کیا کریں اس دن کو؟ جو اتنا بڑا دکھ ہمارے سامنے ہوا ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اس 10ویں تاریخ کو، تو ہم کیا کریں؟ تو مسلمان اس کو سوگ منانے لگ گئے، ماتم منانے لگ گئے اور عجیب عجیب کارنامے کرنے لگ گئے جو مذہب اسلام کا طریقہ ہی نہیں۔ اسلام کا مخالف طریقوں کو رائج کر کے مسلمان اس کو منانے والے سمجھنے لگ گئے کہ یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ میں بتاؤں سوگ ہمارے یہاں کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارے یہاں سوگ عورتوں کے لیے، عورت کا خاوند اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس کی مرتیو ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، اور یا اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو جائے کوئی تو 3 دن تک منائے گی، بس زیادہ نہیں، وہ بھی قریبی۔ یہ تو عورتوں کا، اس کے علاوہ سوگ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے سوگ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے کسی دن میں، کسی اہم دن میں عبادت بڑھائے گا، اپنی عبادت بڑھائے گا، اپنے اندر کا تقویٰ بڑھائے گا۔ ہمارے یہاں ہر کسی بڑے دن میں یا ہر کسی حادثے کے دن میں عبادت اور تقوی کو تو بڑھانا ہے، کوئی رسم رواج کو بڑھانا ثابت ہی نہیں۔ عید ہے نماز پڑھو، بقرعید ہے نماز پڑھو، روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، آج 6 نمازیں۔ عید ہے غریبوں میں بانٹو، بقرعید ہے غریبوں میں بانٹو، عبادت کرو، سخاوت کرو۔ یہ سب ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، 50 لوگ اکٹھے ہو گئے اور سارے جشن منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یا دکھ اتنا زیادہ ہوگا کہ نوحہ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ تو ہم نے کب کہہ دیا کہ تو تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا تم تھے۔ تم کس چکر میں پڑے ہو؟ 60 ہجری میں حادثہ ہوا ہے اور 1500 سال بعد تم پیدا ہوئے، تو ہم کہاں کہہ رہے تم تھے؟ انسانوں میں سے ہو تو تم نہ تھے، اور جن 2000 سال جنات جیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں رہے ہو آپ، جناتوں میں سے تو کچھ ہوا ہو، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نہ تھے تو تم کیا تھے کیا نہیں تھے ہمیں کیا پتا؟ ہم کہاں کچھ کہہ رہے تم کہ کیا کون سا واویلا مچا رکھا ہے۔ اب میں آپ کو جو اہم مدعا ہے اس کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین کے والد محترم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر محترم حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ اتنی محبت حضرت علی سے، یعنی کم عمر والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھا ہوا، کیونکہ چوتھے خلیفہ بھی، خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی ہیں، اور حضرت علی کا مرتبہ حضرت حسین سے بڑھا ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ تو کیا کوئی حضرت علی کا سوگ ماتم مناتا ہے؟ یہ مدعا ہے، لوجک ہے، بات میں دم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا اور چوتھے خلیفہ ہیں، کوئی سوگ مناتا ہے؟ اوپر آئیے نمبر 3 کے خلیفہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ سب سے بڑے صفی، حضرت عمر کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا۔ کیا کوئی جانتا ہے کوئی تاریخ؟ کیا کسی کو معلوم بھی ہے وہ شہید کیے گئے تھے یا ان کا انتقال گھر میں ایسے ہوا تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بھی شہید کیے گئے، کیا ان کا ماتم، ان کا سوگ کوئی مناتا ہے؟ نہیں مناتا، یہ نہیں مناتا۔ اور اوپر آئیے حضرت عمر پہ آئیے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے آپ کو مذہب اسلام کے کتنے بڑے آدمی؟ نمبر 2 کے تو خلیفہ ہے، دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تجھے کسی راستے سے آتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اتنا روب حضرت عمر کا شیطانوں پر بھی. عمر آ رہے ہیں بھاگو بھاگو. جیسے چور جب قطرے ہوتے ہیں نا، پولیس آتی ہے، پولیس آ رہی ہے بھائی بھاگو اندر. تو عمر آ رہے ہیں بھاگو بھاگو. انسان نہیں شیطان. انسان کے تو بس کا ہی نہیں تھا حضرت عمر کے سامنے کوئی غلط کام کرے. ایسے کوڑے پڑتے تھے نا اس کو، اس کی نسل یاد رکھتی تھی. وہ عمر، حضرت عمر کہ جہاں کھڑے ہوتے تھے عدالت لگ جاتی کہ عدالت کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں. مشورے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اور بھی مشورہ کر لیں. اور سو رہے ہیں کس پر؟ ایک درخت کے نیچے اینٹ پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں. کیا ہے جی؟ 4 بر اعظم کا خلیفہ ہے، 4 بر اعظم کا بادشاہ ہے. جہاں جہاں تک اسلام پھیلا، دنیا کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں میں پھیل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہی ہوتے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا میرے بعد، لیکن اگر کھلا ہوتا اور نبی کو آنا ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. اتنا بڑا آدمی جس کے بارے میں دوسری پہلے کی اور دیگر آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا عمر. اس عمر کو شہید کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور کسی کو نہیں پتا. کیا سوگ منا رہے ہیں مسلمان؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوگ منا رہے ہیں مسلمان. اب چلو اب بتاتے ہیں آپ. تو حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، سوگ منا رہے ہیں مسلمان. خیر البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ عام انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا. خیر البشر بعد الانبیاء آپ خطبہ میں سنتے ہیں. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوئے، کوئی ماتم سوگ ہے. اور آئیے اب آ جاتے ہیں سب سے آخری مدعے پر، جن کے صدقے میں ساری دنیا بنی، جن کے صدقے میں جنت سجائی گئی، جن کے صدقے میں یہ سورج نکل رہا ہے، یہ چاند نکل رہا ہے، پرندے چرندے کھا پی رہے ہیں، انسانیت کا وجود ہے. یہ تمام نقشے جب چل رہے ہیں جن کے صدقے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ جب دنیا سے انتقال کر گئے، تو کوئی سوگ یا ماتم منایا گیا ہے؟ یہ آپ کہاں سے لے کے آئے حضرت حسین کے نام پر؟ ان کی روح کو تکلیف دینے والی بات. تو شہید ہونے والے دن اتنی تکلیف ہوئی ہے، اور مستقل ہر سال یہ 10ویں تاریخ کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ ماتم کی مجلسیں قائم کرنے والے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے والے، ان کی روح کو. کیوں کہ اسلام کے خلاف کیا گیا کام ہے، اور اسلام کے خلاف کیے گئے کام سے اسلام کے باشندے کو تکلیف ہی ہوگی. تعزیہ منا لو جی، تعزیہ منا رہے ہیں. تعزیہ، یہ تعزیہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ یہ بانس لے کے آتے ہیں، اس کو چھیلتے ہیں، چھلائی ہو رہی ہے، پھر کیل لا کے ٹھوکتے ہیں، اور 5-6 منزلہ وہ عمارت جیسی بنا دیتے ہیں، ایک آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا. بھائی وہ ہے کیا؟ یہ تو کوئی سمجھا دے. وہ ہے کیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ کوئی بت ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے. بت ہی اس کی پوجا ہی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں علاقے میں وہاں مسجد کے سامنے پچھلے سال اس سے پہلے وہ ایک ٹھیلے پر ڈال کے اس کو کھڑا کر دیا. وہ بتاشے ہیں، کھیلے ہیں، اور کھانے پینے کی الگ الگ اور چیزیں ہیں، اور کھجوریں ہیں، اور اگربتی سے وہ سب سے گھٹیا کوالٹی کی بدبودار اگربتی ہے.
جس کو سونگے تو مچھر بھی مر جائیں. تو دوسرے اتنی گندی بدبو آتی ہے ان کے گھٹیا اگربتی سے. پھر موم بتی ہے اور سب کو وہاں رکھ کے اور اس پر پوری پر کچھ حلوہ رکھ کر اور سجدہ کر رہے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں. ابے تو شرک ہے. اس کو منا رہے ہیں, ثواب پہنچا رہے ہیں وہ, اور راضی ہو جائیں گے. راضی کرنا چاہ رہے ہیں کس کو؟ یہ شرک ہے. وہ کوئی بت کی شکل ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تعزیہ بنانے والے یہ شرک کرنے والے ہیں. شرک ہے, بالکل شرک ہے. شرک ہے. علماء نے اس کو تو دیکھنا بھی حرام قرار دیا ہے, بنانا تو حرام ہے. اور ان مجلسوں میں, ماتم کی جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں گلیوں میں, سڑکوں میں اور چوراہوں پر, اس کو دیکھنا, اس میں جانا بہت بڑا حرام کام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم, جو کسی قوم کی رونق کو بڑھائے وہ بھی اسی قوم میں سے. آپ وہاں جا کے گھروں سے عورتیں جا رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں, نئے نئے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں, سج کے دھج کے, شوہر کے سامنے تو فقیرن بن کے بھکارن بن کے رہتی ہے. وہاں ان کو پتہ نہیں کس کے سامنے سج دھج کے جا رہی ہیں, اور سارا برقع اتار کے پل پہ کھڑی ہو کے کیا دیکھ رہی ہیں جی؟ تعزیہ دیکھیں گے. اور 2-3 دن سے پہلے سے ہی پلاننگ ہو رہی ہے. شوہر بھی سوچ رہا ہے کیا کرے, اگر نہیں لے کے جاؤں گا بوال کر دے گی, پورے مہینے میری زندگی حرام کر دے گی. اور جس خاندان سے آئی ہے وہ تو تعزیہ ہی بنانے والے ہیں, مجھے تو لے کے جانا ہی پڑے گا. وہ بیچارہ بھی اگر دیندار بھی ہے تو آج کل تو پتہ ہی آپ کو گھر میں کس کی چل رہی ہے. ہوم منسٹر جب لکھا رہتا ہے نا تو اس کے نیچے کسی عورت کا نام رہتا ہے. تو جب منسٹری اس کی چل رہی ہے تو لے کے تو جانا ہی پڑے گا بھیا. تو اس کو لے کے جاتے ہیں. کتنا یہ حرام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے رونق کو بڑھا رہے ہیں, یہ رونق کو بڑھا رہے ہیں. اب وہ جو مجلس تعزیہ کو تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ تعزیہ بنانا شرک ہے. کمال اس بات کا ہے تعزیہ میں جتنے بھی مسلک کے علماء ہیں کسی نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا, چاہے وہ اہل حدیث حضرات ہیں, چاہے بریلوی حضرات ہیں, چاہے دیوبندی ہیں. یہ تین ہی لوگ تو مشہور ہیں, تین ہی مشہور ہیں. ان تینوں میں سے کسی کے بھی عالم نے, کسی کے بھی مفتی نے, جن کو یہ حضرات مانتے ہیں, کسی نے بھی نہیں کہا تعزیہ بناؤ. سب نے کہا بنانا حرام ہے, دیکھنا بھی حرام ہے, اس کی مجلس میں جانا بھی حرام ہے. پھر بھی لوگ کر رہے ہیں. ابے تو ہماری نہ اپنوں کی تو مان لیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو سن لیں. تو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ وہ لکڑی کا وہ بنا کے وہ ڈبہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ ابھی ہمارے یہاں وہ مسجد کے بغل میں چھت پہ بنا رہا ہے, خوش ہو کے چھلائی کر رہا ہے. میں کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں اس کو, وہ اتنے اطمینان سے اس لکڑی کو وہ چھیل رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے وہ لکڑی وہ جنت میں جانے کے لیے پل صراط کا کام کرے گی. اس پہ دوڑ کے چلا جائے گا, ابے ٹوٹ جائے گی, جہنم میں گر جائے گا. اتنے اطمینان سے کہ نماز نہیں پڑھے گا, کہ روزہ نہیں رکھے گا, کہ حج نہیں کرے گا, کہ سخاوت نہیں کرے گا, کہ معاملات اس کے خراب, کہ داڑھی یہ نہیں رکھے گا, کہ ٹوپی یہ نہیں پہنے گا, کہ سنت پہ اس کی زندگی نہیں ہے. کیا کریں گے کہ تعزیہ سال میں ایک دن بنا لیں گے, جنت میں ریزرویشن ہو گیا ہمارا. تعزیہ از دا ٹکٹ آف جنت, جنت کا ٹکٹ ہے. تعزیہ بنا لو, ہمیں کچھ کرنے کی اب ضرورت نہیں. اوہ کتنا افسوس ہوتا ہے. یعنی وہ قرضہ لا کے بھی بنا رہا ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, گھر کے خرچے نہیں چل رہے ہیں, اور تعزیہ بنائیں گے کیوں کہ منت مانی تھی. بس منت کیا منت مان لی تو نہیں, یہ حرام منت, یہ تو منت ہی نہیں ہے کوئی. تو وہ بڑے شوق سے اور لال پیلے رنگ کے کاغذ, بھیا تو ایڈوانس ہو جانا, بہت کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسٹیل کا بنوا لے, لوہے کا بنوا لے, اسٹیل کا بڑھیا کوالٹی کا, لگ جائیں گے تیرے 25-30 ہزار 50 ہزار روپے, وہ ٹوٹنے کا ہی نہیں ہے. اب بناتا رہے, ناشتا رہے اس کو لے, چاروں طرف ڈھول والے تو ہوتے ہی, اللہ حفاظت فرمائے, ڈھول والے ہوتے ہی ہیں. مذہب اسلام میں میوزک حرام ہے نا, موسیقی ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. اور یہ ڈھول بجواتے ہوئے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اب سنو کہاں جا رہے ہیں. یہ جا رہے ہیں کربلا. تو مجھے کوئی یہ بتا دو کربلا عراق میں یا دلی میں؟ اب لو اس پر بات. کربلا جا رہے ہیں,
ابے کربلا جا رہا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید دلی میں ہوئے تھے. کہ کربلا کہاں ہوئے تھے؟ اب یہ کربلا جا رہے ہیں, وہاں کی مٹی لائیں گے اور جو ماتم منا رہے ہیں پورے راستے میں اور اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تو اس مٹی سے اس زخم کو بھرتے ہیں, اس مٹی پہ لگاتے ہیں, کہتے ہیں جی صحیح ہو گیا. ابے تو بھیا یہ تو بہت میڈیکل میں سب سے کام کی چیز یہی ہوگی کہ ہم آپریشن نہ کرا کے اسپتالوں میں نہ جا کے وہاں سے مٹی لائیں گے, میرے کہیں زخم ہو گیا لگا لوں گا, کہیں کٹ کے لگا لوں گا. ابھی ہمارے قاری صاحب کا سر یہاں سے پھٹ گیا تو میں وہیں لے جاتا, مٹی لا کے لگا دیتا. اتنا میں کیوں پریشان ہوتا 24 گھنٹے بقرعید کے دن کہ کون سی مٹی تیرے پاس آ گئی بھیا, جس مٹی کو لگاتے ہی زخم صحیح ہو جاتا. یہ دیکھ لیجیے. تو وہ جاتے ہیں, پھر جب وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو شربت سبیلے لگاتے ہیں, روح افزا دودھ میں ملا کے اور بالکل برف ڈال کے چلڈ. وہ تو شکر مناؤ شرابیں نہیں رکھتے راستے میں. اگر چلڈ شرابیں ہو تو پی لیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پی لیں گے. کیونکہ یہ سارے کام کرنے والے اساماجک تتو ہیں. دے آر بیڈ کیریکٹرس ان آور ایریا. یہ وہ سماجک تتو ہیں جو سارے گھٹیا کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے انڈیا میں کانوڑیے ہوتے ہیں نا, وہ کانوڑیا اپنا یاترا لے کے جاتا ہے, پورے علاقے میں ایسی تیسی کر دیتا ہے. ویسے یہ ماتم منانے والے مسلمان کانوڑیے ہیں, تعزیہ لے کے جانے والے مسلمان کانوڑیے ہیں. یہ میں کیسے کیسے سمجھاؤں آپ. یہ وہی کر رہے ہیں. اب وہ راستے میں تھکے ہوئے جا رہے ہیں, پیاس لگی ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ جو کربلا جا رہے ہیں, شربت پی لو. کربلا کیا کرو گے؟ اسلام کو دفن کریں گے. کربلا میں جا کے اسلام کو دفن کرنے جا رہے ہیں تو خوشی میں ان کو پلاؤ شربتیں پلاؤ. اب وہاں سے رات میں تھکا رہا آئے گا, دین کا کام کرے گا. جیسے وہ ہوتا ہے نا آپ کے اس علاقے میں, پورے دن وہ گھما پھرا کے اور اس کو ڈال دیتے ہیں پانی میں, جل وسرجن کرتے ہیں اس مورتی کے ساتھ. یہ کربلا وسرجن کر رہے ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں جو یہ تعزیہ بنانے کا سلسلہ تیمور لنگ نے شروع کیا, یہ سن 800 ہجری میں شروع کیا. تیمور لنگ بڑا ظالم بادشاہ گزرا, شیعہ, اس نے یہ شروع کیا. تیمور لنگ نے انڈیا میں شروع کیا, اور انڈیا سے باہر شروع کیا تھا اس نے معیز الدولہ نے 350 ہجری میں. یہ اسلام میں کہیں نہیں, اس کا رواج کہیں نہیں, اسلام میں کہیں نہیں. ہمارے نبی نے, ہمارے صحابہ نے, ان کے بعد کے لوگوں نے, اولیاء اللہ نے, کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ کو بہت پورے دن آپ عبادت کیجیے ان کے لیے, حضرت حسین کے لیے دعائیں کیجیے, جس نے شہید ہے دعائیں کیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اسلام میں تو 360 دن پہ جب ہم تمام شہیدوں کو لے کر آئیں گے اور اس کو ہم بھاگ کریں گے, اس کو ڈیوائڈ کریں گے 360 سے, تو روزانہ سینکڑوں نکل جائیں گے. روزانہ شہید ہونے والے سینکڑوں نکلیں گے. تو کیا روزانہ ہم ماتم اور سوگ منائیں گے؟ تو بتاؤ کام دھندہ کس دن کریں گے؟ پھر آپ اگر انصاف کی بات کرو کہ جتنے لوگ شہید ہوئے سب کا ماتم اور سوگ منانا چاہیے نا. سب کا اسلام میں سب کی ایک جگہ ہے. دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو. حضرت علی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو, حضرت عمر کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو, حضرت عثمان کے ساتھ سب کا سوگ مناؤ. اور اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ولی لوگ گزرے ہیں, اس 1500 سال میں سب کا سوگ مناؤ. تو روزانہ کئی لوگ نکلیں گے جن کا انتقال ہر تاریخ ڈے بائی ڈے ہوا ہے, پر ڈے ہوا ہے. تو روزانہ سوگ منائیں گے تو بھیا کام دھندا کس دن کریں گے؟ دنیا کیسی چلے گی؟ یہ انصاف کی بات ہے. یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ سب نہیں ہے ہمارا, یہ طریقہ نہیں ہے. اس کو چھوڑو, بہت خطرناک بدعت ہے یہ. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا دبدبا اور رعب بناتے ہیں. کیا بےہودگی ہے. ہم محرم منا کے اپنا دبدبا غیروں پہ بناتے ہیں. اچھا تو لکڑی لے کے گھمائے گا, اس سے دبدبا بن جائے گا. تو لکڑی گھماؤ, اوپر سے تیرے کو گرا دیں گے, وہ پورا علاقہ غائب. تیرا دبدبا اس لکڑی سے ہوگا. نقلی تلواروں سے تیرا دبدبا بننا. اور پورے 11 مہینے 29 دن تو اللہ کی نافرمانی کر, اور اس ایک دن میں پورے 11 مہینے کی نافرمانی ایک ساتھ کر. اس سے دبدبا بنے گا, رعب پیدا ہوگا. پتہ ہے رعب کسے کہتے ہیں؟
میں آپ کو بتاتا ہوں رعب، لفظ رعب کو سمجھیے. رعب کہتے ہیں کسی کی پرہیزگاری اور کسی کے تقوی کی وجہ سے اس کی پرہیزگاری اور تقوی کی عزت کرتے ہوئے کوئی انسان اپنے گناہ کو چھوڑ دے، اس کو رعب کہتے ہیں. کوئی آدمی بہت متقی ہے، کوئی بہت پرہیزگار ہے، اور ہم رک جائیں کہ نہیں یار اللہ والے آ رہے ہیں، مجھے غلط کام نہیں کرنا، اس کو رعب کہتے ہیں. کوئی ہمارے بڑے آ رہے ہیں، سگریٹ پھر پیچھے ہاتھ کر دیا، وہیں پیر کے نیچے ڈال کے دبا دیا، کیا ہے یہ؟ اس بڑے کے بڑپن کا رعب ہے. رعب اس کو کہتے ہیں. رعب ڈر کا نام نہیں ہے، رعب تو محبت کا نام ہے. آپ یہ الٹے سیدھی کارروائیاں کر کے، الٹے سیدھے کام کر کے اسلام کے دشمن بنا رہے لوگوں کو. یہ رعب نہیں پیدا ہو رہا، اسلام سے دشمنی پیدا ہو رہی ہے کہ کسی کے ظلم و ستم کی وجہ سے کوئی اس سے ڈرے. یہ اس کا رعب نہیں، یہ تو اس کا ظلم. کسی کے گناہ اور گندگی کی وجہ سے، کسی کی برائی کی وجہ سے وہ اس کی عزت کرے، اس کا ڈر ہے، اس کا رعب نہیں ہے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ برے اور غلط سلط کام کر کے اسلام کا رعب دونوں کے دلوں میں ڈالیں گے. ارے لوگوں کے دلوں میں اسلام کا رعب نہ ڈالو، اسلام کی محبت ڈالو. اسلام تو محبت پھیلانے کا مذہب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3-4 کلومیٹر پہلے خبر آ رہی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ادھر علاقے میں لوگ سارے گناہ کا کام چھوڑ دیتے تھے کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، غلط کام کوئی نہیں. اس کو رعب کہتے ہیں. نا انصافی کوئی نہیں، کم نہیں تولا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ساری نمازیں پڑھی جائیں گی، سارے اچھے کام کیے جائیں گے. کیونکہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، کہ ہمارے نبی راؤنڈ پر ہے، راؤنڈ پر ہمارے نبی آ رہے ہیں، اب کوئی گناہ نہیں. اس کو رعب کہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو چلنے والے ہوں گے، ان کی سنتوں پر، ان کے لباس کو پہننے والے، ان جیسا چہرہ بنانے والے، ان جیسے عادات اور اخلاق کے مالک، ان جیسے سخی، ان جیسے رحیم و کریم، جو بھی رحمت، جو بھی اس طرح کرم کرنے والا، اور ان کے جیسا بنے گا، پھر اس کا بھی رعب اللہ تعالیٰ اس کے جاننے والوں پر ایسا ہی ڈالیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہوا کرتا تھا. کھڑے کھڑے پیشاب کر کے رعب ڈال رہا ہے. وہیں جائے گا راستے میں کہ کربلا جا رہے ہیں، سائڈ میں کھڑا ہو کے منہ لے گا نیچے کہیں، یہ رعب ڈالے گا. رعب نہیں ہے، یہ تو اسلام کو بدنام کرنا ہے، بہت اسلام کو بدنام کرنا ہے. اس لیے طے کرو کہ یہ گھٹیا کام کبھی نہیں کریں گے. اسلام کو بدنام کرنے کا مشن ہے یہ تعزیہ کے نام پر. میں اسلام کو بدنام کر رہے ہوں. اب ماتم کی مجلسیں لگتی ہیں، اور وہ بلیڈ ہاتھ میں، اور چھری ہاتھ میں، اور تلواریں ہاتھ میں، اور اپنے آپ کو کاٹے جا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں جی ہم نہ تھے، ہم نہ. بھیا تم نہ تھے، وی ایکسیپٹ، ہم مان لیں کہ تم نہ تھے، ہم مانتے. اب وہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، خون ہو گیا پورا جسم. پچھلی بار اب تو ریلس ہے آج کل، تو اس پر دیکھیے، شارٹس اس پر دیکھیے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا یا کچھ کٹ گیا، کوئی مری گیا، کسی نے جذبے میں آ کے پیٹ میں چھرا گھونپ لیا، وہ وہیں مر گیا. جی یہ تو خودکشی ہو رہی ہے. خودکشی تو ہمارے یہاں حرام ہے. سوسائڈ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، ہمارے یہاں تو حرام ہے. اب وہ کیا ہوگا جی، جب یہ سارے کام کر رہے ہیں تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے دل میں آیا یار اسلام بڑا اچھا مذہب ہے. میں بتاتا ہوں، کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے یار، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اس میں سب نمازیں ایک جگہ پڑھتے ہیں، اس میں سادگی ہے، اس میں امیر غریب، اللہ تعالیٰ نے کوئی معیار نہیں بنایا کہ امیر جنت میں پہلے یا امیر جنت میں جائیں گے غریب نہیں جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. جو اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں، اور سب کی برابری کی عزت ہوتی ہے، چاہے کسی طبقے کا کیسا بھی ہو. پہلی صف میں پہلے پہنچا تو تیرے کو نماز کی جگہ ملے گی. سب کو کھلاتے ہیں، سب کو پلاتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، سب پہ رحم کھاتے ہیں. یار اتنا اچھا مذہب ہے، سب مل کے ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب مل کے ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، سب کے نبی بھی ایک ہیں، سب ایک ہے. اتنا اچھا مذہب ہے یار، مجھے بھی مسلمان ہونا ہے. یہ سوچ رہا تھا اور راستے سے جا رہا تھا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی، پل کے اوپر سے گزر رہا تھا. اب پل کے اوپر سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ نیچے شور کی چیز کا ہو رہا ہے. تو ماتم کی مجلسیں قائم تھی، سب ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے. اس نے اوپر سے دیکھا، اب یہ کیا ہے؟ تو بغل والے سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہتے مسلمان ہے. اسلام کو ماننے والا. ہاں اسلام کو ماننے مسلمان ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟
تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بلیڈ مار رہا ہے وہاں سے خون، کوئی چھری مار رہا ہے اپنے آپ کو وہاں سے خون، کوئی کسی نے کچھ پتھر ٹائپ کا بنا رکھا ہے کانٹوں بھرا وہ پورا مار رہا ہے وہاں سے خون، کسی نے تلوار سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، تو وہ دیکھ کے کہتا ہے بھیا یہ تو میرا بس کا نہیں ہے، میں تو یہ سب نہیں کروں گا بھائی، مجھے اپنی جان تھوڑی ختم کرنی ہے، یہ کیسا مذہب ہے جس میں اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، جس میں اپنے آپ کو کاٹا جاتا ہے، جس میں سوسائڈ کیا جاتا ہے؟ بھائی میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا پریوار ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو پالنا ہے، میرا کاروبار ہے، میرے دوست یار ہیں، میرے بھائی لوگ ہیں، میں یہاں کے چھری اپنے آپ کو گھونپ لوں گا تو میں تو مسلمان نہیں بننا، مسلمان بننے میں تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ماتم کرنے والوں نے ایک آدمی کو مسلمان بننے سے روک دیا کہ یہاں مت آنا، مسلمان نہ بننا یہ کرنا پڑے گا۔ بتائیے اسلام پھیلا رہا ہے، اسلام کو دفن کر رہا ہے، کتنا برا عمل ہے یہ، اللہ کو کتنا ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے غلطی سے بھی اس تعزیے کے نام پر میں چلے آنا دیکھنے کو، میں نے تو پچھلی بار بھی کہا تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا اس کو تو ہمارے استاد مدرسے والے نہیں مانیں گے، تو آپ مانو نہ مانو 10ویں تاریخ کی جو چھٹی ہوتی ہے نا نہیں ہونی چاہیے، کام کرو تاکہ ان کی مشابہت اختیار نہ ہو۔ منتشب ابھی قوم 10ویں تاریخ کو کام کرو، نارمل رہو۔ 10ویں تاریخ کی چھٹی کر کے ہم بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں ان کے تمام حرکتوں کی، تیری مجلسوں میں ہم بھی آئیں گے، ہم تجھ سے دور نہیں ہیں، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو ہم چلے ہی جاتے ہیں، جب کام دھندے میں ہم لگے ہوں گے، ہمارے بچے لگے ہوں گے تو نہیں جائیں گے، ایسا ہوگا نہیں، چھٹی تو لوگ کریں گے ہی۔ مجھے تو ایک منہ ہے، زبان ہے بولنے کا، میں بول رہا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں اس لیے میں بول رہا ہوں، لیکن لوگ ایسا کریں گے نہیں۔ لیکن اگر ایسا کر لیں تو بڑا اچھا رہے گا، بھائی نہیں محرم کی ہمارے یہاں کوئی چھٹی نہیں، کام کرو، عبادت کرو، اپنا کام تھوڑا کم کر لو کوئی بات نہیں، لیکن کام کرو۔ دوسرا، محرم کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ نکاح نہیں کرتے اس مہینے میں، تو حضرت علی کا نکاح محرم میں ہوا تھا، حضرت علی کا نکاح محرم میں حضرت فاطمہ سے، اور حضرت فاطمہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، وہ بھی ان کی بھی شہادت محرم میں ہو۔ تو اگر محرم کا مہینہ منحوس ہوتا تو حضرت علی نکاح کرتے، تو محرم میں نکاح کرنا، کچھ شوق منانا، کالے کپڑے پہننا، کالا کپڑا پہننا 11 مہینے جائز ہے، محرم کے مہینے میں مت پہننا، محرم کے مہینے میں جائز نہیں ہے، محرم کے مہینے میں تو فل وائٹ کپڑا پہننا ہو، اور محرم کے مہینے میں یہ سارے کام میں نے بہت سارے گنا دیے، بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، اتنا یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں جو کام ہے 2 کام کرنے کے، ایک کامیاب روزہ رکھو۔ ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں، نام بتاؤں گا تو پول کھل جائے گی ان کی، پورے مہینے کا روزہ رکھ رہے ہیں محرم، پتہ نام نہیں بتاؤں گا، وہ کہیں گے آپ نے تو ہمیں بدنام کرا۔ ایسے بھی محرم کے پورے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم شہر اللہ کا مہینہ، کہ رمضان کے روزے کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت ہے محرم کے روزوں کی، تو آپ روزے رکھو نا۔ تو ایک یہ کام ہے کہ 9 یا 10 تاریخ کا کم سے کم درجے میں پورے مہینے روزہ رکھنا منع نہیں ہے، اب پورے مہینے چاہو تو روزہ رکھ لو، 10 دن رکھ لو، 5 دن رکھ لو، پورے مہینے رکھ لو، منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ 9 تاریخ کا، 9 محرم کا، 10 محرم کا ہر کوئی روزہ رکھ لے۔ 9 تاریخ کو بھول گیا تو 10 کو رکھ لے، 11 کو رکھ لے، تو 9 کی بھی طبیعت خراب تھی، 10 کو رکھا، 11 کی پھر طبیعت خراب ہو گئی تو 10 کا ہی رہنے دو، اور نہ 10 کا رکھنے کا من نہیں، بہت کمزور آدمی تو 10 کا رکھ لے بھیا، 10 کا روزہ منع نہیں ہے، یہ کام ہے روزہ رکھنے کا۔ دوسرا کیا کام ہے؟ دوسرا کام ہے، حدیث میں آتا ہے، جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھلایا پلایا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو اچھا کھلائیں گے پلائیں گے۔ اچھی سی سحری کرو، بہترین افطاری کرو، اسلم کے یہاں سے چنگیزی لاؤ، بڑھیا سے وہ کھاؤ، روسٹڈ چکن لاؤ، زاہد ہوٹل سے لے آؤ، یہ سب لا کے بڑھیا سے کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ نا، یہ سارے کام کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث تو ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، ضعیف روایت بیان کر رہا ہوں، لیکن کئی راستوں سے حدیث آئی ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی افطاری تو مجھے کرنی ہے تو اچھی کر لوں، اور سحری کھانی ہے بڑھیا کھا لوں، اور گھر میں بچے جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو خوب اچھا کھلاؤ، یعنی 2 دن تو بڑھیا سے اپنا مٹن چکن کباب یہ سب
اور خوب شیک ویک پورا فریج آپ کی فل رہنی چاہیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کو اچھا کھلائیں گے. تو دو کام ہیں, اچھا کھانا اور روزے رکھنا. تیسرا کوئی کام نہیں کہ کپڑے پہننے, نئے کپڑے پہننے, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہاں جانا ضروری ہے, سب غلط بات ہے. جو کربلا جا رہے ہیں مجھے خالی یہی بتا دو کربلا کہاں ہے.